الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس فقد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا الی الآخر رواہ البیہقی فی شعب الایمان. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. میں نے ابھی آپ کو وہ 6 آیات پڑھ کر سنائی ہیں. ان پر سورہ بقرہ کا 23واں رکوع مشتمل ہے اور ایک اعتبار سے یہ پورے قرآن میں منفرد ہے کہ اس میں دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں آپ کو معلوم ہے، ان میں کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو ان میں سے ایک رکن جو ہے صیام، روزہ، اس کے بارے میں اس کے جملہ احکام، ابتدائی احکام کیا تھے، تکمیلی احکام کیا تھے، پھر اس کی حکمت درجہ بدرجہ. روزہ محض روزہ ہوتا تو اس کی حکمت کیا تھی، مقصد کیا تھا، اور روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا پروگرام قیام اللیل کو شامل کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے.
یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک مقام پر آ گئی۔ نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حکم تو بے شمار جگہ آیا ہے، لیکن احکام وضو کے حکم کہیں اور ہے، نماز سفر کی اس کا حکم کہیں اور ہے، نماز خوف کا حکم کہیں اور ہے، تو مختلف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور اوقات جو ہے نماز کے وہ مختلف مقامات سے اخذ کیے گئے ہیں، کسی ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ 5 جو نماز کے اوقات ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ قرآن مجید کے اندر وہ معاملہ جو ہے منتشر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو بے شمار مرتبہ آیا ہے، اس کے احکام قرآن میں نہیں، اس کا نصاب کیا ہے، کس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے، اس کا پھر اس کی کیا ریشو ہے، کیا نسبت ہے، کیا مقدار ہے، کہیں نہیں، یہ احادیث سے۔ حج کا معاملہ ہے تو وہ بھی کم سے کم 2 مقامات پر، بلکہ اس سے زائد مقامات پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ مکی صورتوں میں بھی ہے سورہ حج، اس میں 2 رکوع مسلسل ہے، پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ، اس کے بعد جو ہے 23ویں رکوع کے بعد 24 اور 25واں رکوع پورا جو ہے وہ حج کے مناسک پر مشتمل ہے۔ اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ جو ہے اس کا ذکر 20ویں رکوع کے آخر میں آ چکا ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے۔ لیکن یہ کہ صوم کی عبادت جو ہے جو کہ خود ایک رکن ہے اسلام کا، اس کے معاملے میں یہ 6 آیات اتنی جامع ہیں کہ اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کل معلومات جو ہے صوم کے بارے میں جو مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائے گا، اس کے احکام بھی، اس کی حکمتیں۔ تو اسی حوالے سے آج ان پر گفتگو ہوگی، لیکن درس کے انداز میں نہیں، بلکہ میری اپنی گفتگو کے دوران ان آیات کا حوالہ آئے گا، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت بھی اپنی نگاہیں جو ہیں اس کے ٹیکسٹ کے اوپر مرکوز کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ مضامین آیات کے الفاظ کے ساتھ ایسوسییشن قائم کر کے محفوظ ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر میں نے وہ خطبہ پڑھا ہے، بلکہ اس کا ابتدائی کلمات صرف پڑھے ہیں، جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن۔ تو یہ گویا کہ اس مناسبت سے آج ہمارا اس خطبے کو پڑھنا جو ہے بہت ہی موزوں ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ جو ہے آج جیسا کہ میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے، بلکہ غالب امکان اسی کا ہے کہ آج شعبان کا آخری دن ہے، تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس وقت اس خطبے کو پڑھیں گے۔ یہ خطبہ جو ہے اس کا مکمل ترجمہ جو تازہ ایشو ہے ندائے خلافت کا، اس میں سرورق پر درج کر دیا گیا نمایاں طور پر۔ پھر ہم نے ایک 4 ورقے کی حیثیت سے کتابچے کی شکل میں بھی اس کو شائع کیا ہے، بدقسمتی سے اس کا اہتمام نہیں ہو سکا کہ وہ یہاں سب کے لیے پیش کیا جاتا، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ نسخے اس کے یہاں آئے ہیں، اس میں بھی یہ پورا خطبہ درج ہے۔ پھر ایک ناشر نے جن کا تعلق اس تنظیم اسلامی کے ساتھ ہے، اس کو خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے 4 ورقے کو، لیکن اس کی انہوں نے قیمت رکھی ہے کہ اس کے 10 نسخے 10 روپے میں آپ کو مل جائیں گے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں اور تاکہ لوگوں میں تقسیم کریں، تاکہ وہ ذہنی تیاری جو ہے، ذہنی اور قلبی اور روحانی، رمضان مبارک کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے اس میں آپ کے دوست، اعزاء و قریب رشتہ دار بھی شریک ہو سکیں۔ میں سب سے پہلے اب آغاز کر رہا ہوں اسی خطبے کے ان الفاظ سے کہ جو یہاں پر درج ہے، آپ بھی اس کی متن پر نگاہ رکھیے۔ ان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے اور ان کے والد جو ہیں وہ آتش کدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، لیکن ان کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، ادھر اس میں نہ ڈالیں تو بجھ جاتی ہے، ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس سے دعائیں مانگیں۔ بہرحال اس بنا پر جو بھی چپکرش ہوئی، تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑا، جیسے حضرت ابراہیم نے پھر ہجرت کی تھی اور وہ عراق سے جو ہے شام کی طرف منتقل ہوئے تھے، تو یہ ایران سے شام کی طرف منتقل ہوئے، وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، راہبوں کے پاس رہے، آخری راہب جس کے پاس تھے زیر تربیت و تعلیم تھے، تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تشفی نہیں ہوئی پورے طور سے، آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے، اور میں نے آپ سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے، لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی، اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں گا؟ تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اب قریب، اور وہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا،
تو تم جاؤ ٹرائی یور لک، جاؤ دیکھو شاید قسمت تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے۔ تو وہ وہاں سے روانہ ہوئے ایک قافلے کے ساتھ، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا، غلام بنا کر بیچ دیا۔ لیکن یہ دیکھیے قسمت ان کی کہ مدینے کے یہودی نے خرید لیا، اب مدینے پہنچ گئے۔ اب وہاں خبریں انہیں مل رہی ہیں کہ مکے میں کسی صاحب نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، لیکن ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں، یہ مکے تو نہیں جا سکتے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اس شخص کی قسمت ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا، لیکن یہاں کیا ہوا، کنواں چل کر پیاسے کے پاس پہنچا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آیا۔ تب انہوں نے اپنے آقا سے ایک روز کچھ تھوڑی سی کھجوریں مانگی لی اور اجازت طلب کی اور جا کر حضور کی خدمت میں پیش کی، کیونکہ اس نے یہ بتایا تھا راہب نے کہ وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے، صدقات قبول نہیں کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اسی امتحان کے لیے جا کر حضور کی خدمت میں وہ کھجوریں پیش کی۔ حضور نے پوچھا کیا ہے، عرض کیا صدقہ، فرمایا نہیں میں صدقہ قبول نہیں کرتا، یہ بنو باک کا حق ہے، دے دو، تقسیم سے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ کھجوریں لی ہوگی اپنے اس آقا سے، پھر پہنچے، پھر جب حضور نے پوچھا کیا ہے، عرض کیا کہ یہ ہدیہ، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو فوراً قدموں میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ اور ان کا معاملہ جو ہے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ فقراء صحابہ میں سے تھے جو کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہنا۔ اور اس اعتبار سے حضور نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ سلمان منا من اہل البیت، سلمان جو ہے وہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی روایت ہے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، فقال، اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ظل کہتے ہیں سائے کو، اظلکم تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، ایک بہت عظمتوں والا مہینہ۔ اب دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے محاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات کا ایک سایہ سا پہلے سے پڑ جاتا ہے۔ تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا، لیکن وہ آیا چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے، جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ جو بہت عظمتوں والا ہے۔ شہر مبارک، وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد جو جملہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے۔ وقیام اللیلہ، ایک تو قیام اللیل کے لفظ پر غور کیجیے، اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً، آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ تو گویا کہ اس رمضان مبارک کے دو پروگرام ہیں، ایک پروگرام دن سے متعلق ہے وہ ہے روزہ، اور ایک قیام رات سے متعلق ہے اور وہ ہے قیام اللیل۔ دن کا پروگرام فرض ہے، رات کا پروگرام فرض نہیں ہے، لیکن ایک طرح کی تشویق اور ترغیب، اس کے لیے جو ہے تحریص، یہ موجود ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ ہر رات جو ہے اس میں تہجد آپ پڑھیں، رات کو کھڑے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تہجد حضور کے لیے تو فرض کے درجے میں رہی ہے، لیکن عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ البتہ جو کوئی کر سکے ان کے لیے یقیناً بہت اعلیٰ مراتب ہے، بہت اونچے درجات ہیں، تو وہ تو کسی بھی شب پورے سال آپ کریں، لیکن اس کے لیے خاص طور پر چونکہ اہتمام کیا گیا، لہذا جعلہ کا جو فعل ہے اس کے مفعول میں جہاں یہ شامل ہے، نمبر ایک جعل اللہ صیامہ فریضۃ، روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا، اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنا یہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا، اسے فرض نہیں کیا۔ بس اس تمہید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے ضمن میں روزے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں۔ نمبر ایک،
شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت، یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس ضمن میں وہ بہت اہم ہے۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو قریش بھی، اہل مکہ اور قریش کے تابع بقیہ تمام بنی اسماعیل بھی، اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی۔ یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے ناآشنا تھا۔ کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے یہ، لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز۔ طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ضمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے، لیکن بہرحال طواف تھا۔ اسی طرح قیام عرفہ، قیام منی یہ بھی موجود تھے۔ تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں ان کے ہاں معروف تھے، اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھیں، اخلاقیات کے اونچے مقامات میں۔ کہ صوم کا ان کے ہاں قطعاً کوئی ذکر نہیں تھا، روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی۔ البتہ صوم کا لفظ موجود تھا، یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا فساد، جنگ، اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ تھا، اصل پیشہ یہی تھا۔ اس میں ان کے پاس دو جانور تھے، ایک تو اونٹ۔ اونٹ جو ہے وہ ان کی جو باب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے، یعنی اسے کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو تپش ہو اونٹ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور ہے۔ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، پھر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع الرفتار ہے، لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے۔ وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا وہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی۔ اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے۔ اس کا دانہ پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر، جب وہ چلتی تھی ان کے ہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے اس کو، خود اپنے منہ پر ڈاٹا واٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، بھوک کو برداشت کرنے کی۔ اس کو کہتے تھے صوم۔ صوم کے لفظی معنی رک جانا۔ اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر، اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے ناواقف تھے، لہٰذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ البتہ مدینے میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، 10 محرم کا۔ تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ السلام، ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا۔
پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ حکم صوم رمضان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا۔ اس میں بڑی حکمت تھی، کیونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے، تو انہیں تدریجاً خو کر کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ 30 دن جو ہے وہ تو ایک بڑی مدت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا، اس میں جون بھی آئے گا، جولائی بھی آئے گا، قیامت خیز مہینے آ جائیں گے، تو بڑی ہمت جواب دے جائے گی۔ تو پہلے روزہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ان کو مشق کرائی جائے، تاکہ یہ عادی ہو۔ یہ 3 روزے اگر مئی میں بھی آ گئے، جون میں بھی آ گئے، تب بھی ٹھیک ہے، اس کو انسان 3 دن کی تو مشقت برداشت کر سکتا ہے۔ تو پہلے یہ کیا گیا، لیکن اس کے ضمن میں یہ حکم دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں وجوب علی التخییر، یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ 3 روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو، 1 مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام۔ یہ ہے وجوب علی التخییر۔ دوسری رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان 3 تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں اب میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 2 آپ اچھی طرح پڑھ لیں، اپنا سامنے رکھیے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجیے۔ ایام معدودات، یہ دن ہیں چند گنتی کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں، ان سب کی نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا۔ لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا، اور یہ اہم واقعات میں سے ہے۔ میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، سمجھئے 19-20 سال کی میری عمر، اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو 2 آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں، یہ بیک وقت نازل نہیں ہو سکتا، ان میں وقفہ ہوا، اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے، دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر میں ہے۔ تو میری رائے یہ تھی، اور میں اس پر قائم بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی، ترجمے دیکھے تھے، ان میں سے کسی نے یہ بات کہی نہیں تھی۔ تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دے تو میں ڈرتا رہتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میری رائے یہی ہے۔ پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا ماہنامہ زندگی، عروج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے۔ وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے تنقید کی تھی مولانا سید انور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے اوپر یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے جو حضور نے حکم دیا تھا 3 دن کے روزے رکھنے اس سے متعلق ہے۔ اب مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو متفق گردید رائے ابو علی بارائے من، مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی سند کی ضرورت نہیں۔ بعد میں نے جب تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا بھی مطالعہ شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود تھی۔ کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مصنفین ہیں ان کی نگاہوں سے بالکل یہ بات اوجھل ہو گئی؟ اس معاملے کو میں حل آج تک نہیں کر سکا، لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا تعلق صوم رمضان سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہے وہ 3 دن کی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے، وہ اچھی بڑی تعداد ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت، یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس وزن پر جو جمع آتی ہے۔ اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں، ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ۔ منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن، تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس پر بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر کے 3 دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔
تو یہاں پر ایام معدودات سے جو لازماً یہ مراد ہے کہ یہ 3 دن جو ہے ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے، ہر مہینے میں یہ 3 روزے حضور بعد میں رکھتے تھے اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا، وہ کرتے ہیں۔ 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخوں کا ان کو ایام 20 کہتے ہیں، اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں رات 14ویں رات 15ویں رات، چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے 14ویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے، 13ویں اور 15ویں کا بھی تقریباً مکمل ہے۔ تو ایام 20 کے روزے جو ہیں بعد میں بھی برقرار رہے ہیں، لیکن نفل فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے ہو گئے۔ تو ایام معدودات یہ دن ہیں گنتی کے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ گویا کہ اب اگلی کے ایک تو یہ رعایت ہو گئی، دوسری رعایت قال الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی مریض بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، سفر بھی نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، مقیم ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اختیار، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب الگ تخییر، واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دیا گیا ہے۔ وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے، جیسے کہ جنگی مجرم ہے اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا، فدیہ اس کو کہتے ہیں۔ ففدیۃ طعام مسکین، لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے، لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا 2 وقت کا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا، لیکن اگر تم روزہ رکھو ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے۔ تشویق اور ترغیب موجود ہے لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں ہے۔ یہ تھا ابتدائی حکم روزے کے ضمن میں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو ہوگی، بینات من الہدی والفرقان، لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے، فَلْيَصُمْ، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب ہے مطلقاً۔ اب اس میں جو 2 رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ 2 بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی آیا، یہ جو تکرار ہے بے معنی تکرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہے۔ قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا جس میں قیام اللیل کا حکم ہے، پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل ہوئی ہے، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا، اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ 1/3 شب ہو، آدھی ہو، 2/3 ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو، گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی ہے تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے، اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں،
لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں، من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ اصل میں کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ سمجھ لیجئے، آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بھلے آدمیوں، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے؟ لیکن لیتے روزہ چھوڑنے کو تیار، روزہ قضا نہیں کرتے، سفر پر جا رہے ہیں اور روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں۔ ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مزمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا، اور یہ جا کر بے سود ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ تم نے اپنے اختیار کر لیا۔ یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے۔ دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ کو فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کر، سختیاں پیدا نہ کر۔ دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے اور جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں وہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لاد دیے۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی، نہیں۔ روزے کی تعداد، آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے۔ وہ روزے رکھنے جو ہے آپ پر لازم ہے، ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقاً منسوخ ہو گیا، لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے۔ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ کوئی مریض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ڈائبٹیز کی مریضہ ہے، اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، شوگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی۔ کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روزہ مکمل کر دوں گی، نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا ہے کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فدیہ بن جائے گا۔ لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روزے کا قضا کر دینے کا، اس کے لیے لازم ہے کہ روزوں کی قضا کرے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اب اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں تکبیر، اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12، لیکن تکبیرات ہیں اضافی۔ اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے، اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور، آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے تاکہ پورا شہر، پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونج جائے۔ یہ ظاہر ہے، باطن اس کا کیا ہوگا
اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو۔ اس پر بھی گفتگو بعد میں ہوگی، یہ حکمت صوم کے حوالے سے ہے یہ لفظ۔ اس کے بعد جو ہے ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی 5ویں آیت پڑھی، یہ ہے تکمیلی احکام۔ ابتدائی احکام آ گئے، نمبر 2 میں صوم رمضان کا حکم آ گیا، نمبر 3 پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہیں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ رکھیں، مسلمانوں تم بھی رکھو، اس سے گمان یہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہیں روزے کے، شاید وہی ہماری شریعت میں بھی ہے، اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اور وہ روزہ اب نہ کوئی سحری ہے نہ رات میں کے دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہے وہ ہم بستری کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی، صبح سے پھر دوپہر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہوگا۔ گویا کہ کم و بیش 20 گھنٹے کا روزہ یا 21 گھنٹے کا روزہ، کیونکہ اگر غروب آفتاب کے 3 گھنٹے کے بعد آدمی سو گیا تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا، تو ہو جائے گا 20-21 گھنٹے کا روزہ۔ یہ روزے کا حکم لوگوں نے سمجھا، اس کی صراحت کوئی نہیں تھی، لیکن لوگ جو ہے چونکہ صراحت منفی بھی نہیں تھی مثبت بھی نہیں تھی، لہذا وہ رات کے وقت میں جب دن ہوتے تھے روزوں کے، ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبعی ضرورت ہے جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی، شوہر اور بیوی کی، وہ کر گزرتے تھے۔ جذبات کے اندر جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی، دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا، غلط کیا، تو اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا۔ جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا، وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا یہ کہ یہ سور کا گوشت ہے، تو اس نے تو سور ہی کا کھایا نا، اس نے بکری کا تو نہیں کھایا، لیکن اس نے سمجھا یہ کہ یہ سور کا گوشت اور کھا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک دغدغہ سا دل میں رہتا تھا، پریشانی۔ تو اب جو یہ 5ویں آیت ہے، طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی، اس میں روزے کے تکمیلی احکام آ گئے جو ابدی ہیں، آج تک قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے۔ فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اے مسلمانوں روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا۔ رَفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے، جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے بچاتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی تو آپ کی کھالوں کو جلا دے، تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ دیا۔ اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کہیں حرام میں منہ نہ مارے، بیوی موجود ہے، حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے، اور بیوی کے لیے شوہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خام خواہ ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے، اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے اس کے شوہر پورا کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ دل میں یہ دغدغہ تھا کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، یہ گویا کہ اپنے آپ سے خیانت، اللہ سے بغاوت نہیں تھی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں، ابھی آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ممنوع ہے اور کر رہے تھے، تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، اسے صاف کر دیا، کلین سلیٹ۔ اب تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو اللہ نے صاف کر دیا ہے۔
وعفا عنکم اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے، فالآن باشروہن تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور حاصل کرو وہ کچھ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ تعلق زن و شے سے دو چیزیں ہیں کہ جو مقصود ہیں، ایک تو سب جانتے ہیں اولاد، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے، لیکن نمبر دو ایک شے اور ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا، بلے تسکنو الیہا، اس میں ایک سکون ہے، اس میں جو بھی ہے جو بھی عمل ہے مباشرت کا، اس میں ایک اعصابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو یہ بھی مطلوب و مقصود ہے۔ تو ما کتب اللہ لکم تمہارے لیے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لیے سکون کا، لتسکنو الیہا تاکہ تم ان کی طرف توجہ کر کے سکون حاصل کرو۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اب سحری کا حکم آ گیا، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا اور دیکھتے رہتے تھے، جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ فرمایا کہ یہ مراد نہیں ہے، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً، سحری ضرور کیا گیا اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے، یہ سحری کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سپیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے، طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کے، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب کا ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے، اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جب کہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام ہے، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی رہے مکمل کر لو۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرنا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شوق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف، یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے گا۔
یہ ہے مضمون اعتکاف. اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں معتکف ہے. تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے، آ جائے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، وہ حرام. فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں. فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو ان کے قریب تک مت جاؤ. قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہیں کہ اللہ کی حدود ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ. یہاں ہے تقربوہا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ. اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہیں جانور ہیں ان کے، یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے چرانے کے چرنے کے لیے ہے. وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا. وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے. لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًا وَحِمَ اللَّهِ مَحَارِمَهُ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا، ارض و سما کا، اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما ہے، اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں. تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے. اس لیے کیپ ایٹ اے ڈسٹنس، ایک فاصلے پر رہو. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ. فلا تقربوہا، اس کے قریب نہ جاؤ. ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا، بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچیں. جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے. جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے. البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا، لہذا ان سے بھی بچو. جو صریحاً حلال ہے اسی پر اتفاق کرو. جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہے، تو ان سے بچ. یہ تقویٰ کا تقاضا. اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے. قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے. لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود ہے. تو یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ لکم للناس آیاتہ للناس لعلہم یتقون. یہ احکام ہے تکمیلی روزے کے، جس کے ضمن میں نے کچھ احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی ان کی مزید وضاحت کر دی. اب آئیے تیسری بات، روزے کا اصل حاصل کیا ہے. اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، طے کر دیا گیا. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب علی تخییر وہ بعد میں آ چکا دوسری آیت ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود اور نصارہ، ان پر بھی یہ روزہ جو ہے یہ فرض تھا. البتہ احکام مختلف ہو گئے. جیسے جمعے کا دن، اور جمعے کو چھوڑ کر یہودیوں نے سبت کا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے جو ہے وہ سنڈے کو اختیار کر لیا، لیکن احکام میں فرق ہے. وہاں پورے سبت کے دن، ہفتے کے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام.
لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم روزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا، لیکن یہ اس کے احکام جو ہے ان کے اندر تغیر و تبدل ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا، قاف اور یا، وقا۔ وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا۔ ہم دعا مانگتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن اتقا بنتا ہے باب افتعال، واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا، اور اسی سے تقوی ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا، خود بچنا۔ وقا یقی دوسرے کو بچانا۔ بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے۔ یہ بچنے کی روش ہے، پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھو۔ یہ تقوی زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا، ان کا استعمال کرنا، کھانے پینے سے متعلق ہو یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، اس سے بچنا۔ اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا، جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا، آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گا۔ اچھا روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجیے۔ دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں۔ ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن حیوان تو ہے۔ جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو، کچھ تو چاہیے آخر۔ اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں۔ حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے۔ یہ حیوانی تقاضے جو ہیں جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس ہمارے وجود کے اندر ہے، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے۔ اسی کو اِڈ اینڈ لیبیڈو کہا ہے فرائڈ نے۔ جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائڈ، اس نے اسے اِڈ اور لب سے تعبیر کیا، اس سے اوپر سیلف کو لایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے۔ تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں، اور میں اس کی دقت نظر، ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں۔ اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط، لیکن ایکویٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ یہی تین لیول ہمارے ہاں ہیں، نفس، قلب، روح، یہ تین لیول ہیں۔ اس نے کہا اِڈ اینڈ لیبیڈو یہ لوسٹ ہے، پھر ایگو، سیلف، پھر سپر ایگو۔ تین لیول وہ بھی مانتا، اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے، لیکن جہاں تک اِڈ اور لیبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے، وہ حیوانی تقاضے۔ اچھا ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں، انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے ہو۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر، اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیمار بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے۔ کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے، وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں، کھاتا ہے۔ شراب کی عادت ہو گئی، پیتا ہے، یہ نہیں۔ تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے، اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا ہے۔ ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے۔
اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہے، اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں، لہذا جو قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے، یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے، چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو، چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بن کر رہ جائے، اس لیے کہ جو تقاضا بھی آیا ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے۔ یہ جو کیفیت انسان کی ہے، اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے۔ روزے کے آپ نے 12، 13، 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16، 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں۔ اس منہ گھوڑے کو، منہ زور گھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بہترین موجود ہے، نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں۔ شدید پیاس ہے، بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، جائز نہیں، حالانکہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ بیوی موجود ہے، یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا، لونڈی موجود ہے، لیکن نہیں، آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے۔ یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا، یہ ایک مشق ہے، یہ ایک ریاضت ہے۔ اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے گا، یہاں وہ حلال سے رکا ہوا اللہ کے حکم سے، کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک، اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو قابو میں کرنا۔ یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا، اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو رہا ہے، ضبط نفس۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف اینیہیلیشن، انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لیے واضح ہوں گے، نفس کشی، نفس کو کچل دینا، ختم کر دینا، مار دینا، یہ رہبانیت میں ہوتا ہے، اسلام میں نہیں۔ اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا۔ حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمہ ہے، اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمہ ہے۔ فرق صرف کیا ہے، حلال سے ہو حرام سے نہ ہو۔ اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمہ ہے، فرق صرف کیا ہے، جائز راستے سے ہو حرام سے نہ ہو۔ اس کا نام ضبط نفس ہے، سیلف اینیہیلیشن، نفس کو کچل دینا۔ یہ جو تپسیاں جو ہیں ہندو سادھو کرتے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں، انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچل دیتے تھے، جس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں ذکر بھی ہے۔ اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے، اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے، لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے۔ کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسچن موناسٹیسزم پر جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیے ہیں، واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچلا۔ ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہیں یا غلط بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے، توازن، اعتدال۔ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ان لنفسک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے، کوئی دوست ہے، اس کا بھی زورک علیک حق، زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا اس کا بھی حق ہے، ان کے حقوق ادا کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں اس اعتبار سے بہت ممیز تھے کہ ان پر عبادت جو ہے، عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا، ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب کیا فوراً، آپ نے فرمایا یا عبداللہ الم نخبر، کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انک تصوم الدہر وتقوم اللیل،
کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہر روز روزہ رکھتا ہے. اب ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے؟ ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں صحابہ کے لیے. تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ ایسے یہ تو صحیح ہے. فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو. فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو. بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن روزے حضور کے ہیں، سوموار کو اور جمعرات کو. مہینے میں 3 روزے یہ ہیں. اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے. لیکن یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھنا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ما صاما من صام الدہر، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں. کیا مطلب؟ یہ تو اس نے اپنی ہیبٹس بدل لی. ہیبٹس ہو گئی ہیں یہ کہ سارا دن بھر نہیں کھانا، صبح کھانا، شام کو کھانا، بس. یہ تو اس نے اپنی ہیبٹ بدل لی ہے. روزہ ہیبٹ بن گیا. ما صام من صام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں. اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاخ گزرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی. اس کو دن کے اندر 3 کھانے کھانے کی عادت ہے، تبھی تو وہ شاخ گزرے گا. اگر وہ عادت ہی آپ نے بدل لی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روزے کی جو برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی. تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے. اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک بڑا منہ زور گھوڑا ہے ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو جسم ہے، حیوانی نظام. اس پر ہماری خودی یا ہماری انا یا ہماری ایگو یا ہمارا سیلف یہ اس پر حکمران ہے. اس کا گھوڑے کا سوار ہے. اب اگر گھوڑا منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب وہ گھوڑے کے اختیار میں ہے. سوار صاحب کی جان جو ہے وہ جا کر پٹخ دے کہیں، کسی کھائی میں گرائے، کسی اور جگہ گرائے، وہ تو گویا کہ اس کے رحم و کرم پر ہے. ہاں اگر سوار تکڑا ہے اور سوار نے جو ہے گھوڑے کو قابو میں کیا ہوا ہے، اس کی رانوں میں بھی جان ہے، دبایا ہوا گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان، تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا جو ہے بہت بڑی ایسٹ ہے اس کے لیے. اب گھوڑا ادھر جائے گا جدھر سوار لے جانا چاہے گا. سوار اپنے مقصد، اپنی منزل تک پہنچے گا گھوڑے کے ذریعے سے. اور اگر برعکس ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تو وہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے. یہی معاملہ ہے. ہماری خودی یا ہماری انا یا ہمارا ایگو یہ در حقیقت یہ راکب ہے اور ہمارا وجود حیوانی یہ مرکب ہے، یہ گھوڑا ہے. اگر ہم قابو یافتہ ہوں اپنے اس گھوڑے کے اوپر تو یہی جسم ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے، پاؤں سے نیکی کمائیں گے، آنکھوں سے نیکی کمائیں گے، کانوں سے نیکی کمائیں گے. یہ ساری نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جائے گا. تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو کانوں کی نیکی ہو رہی ہے، قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کی نیکی ہو رہی ہے. یہ سارے ہمارے اعصاب، ہمارے تمام اعضاء و جوارح نیکی کا ذریعہ ہے. لیکن اگر کہیں یہ ہمارا نفس امارہ، ایڈو لیبیڈو ہم پر قابو پا لے تو پھر ہم اس کے رحم و کرم پر ہیں. پھر وہ ہمیں جس کھائی میں چاہے گا گرا دے گا. تو اس اعتبار سے روزہ مجرد ابھی روزے کی بات ہو رہی ہے، وہ روزہ خاص طور پر کہ جس کا حکم پہلے دیا گیا ایام معدودات، اس کے بارے میں اس کی حکمت، مجرد روزے کی حکمت کیا ہے؟ ضبط نفس. اسی ضبط نفس کا دوسرا نام تقویٰ ہے. آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. یہ ہوئی نا اصل بات. آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا. نفس پر قابو ہے ہی نہیں تو آپ کا یہ کہنا محمل ہو جائے گا. نفس کا تقاضا ابھرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو گویا کہ جو آپ نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی پیروی کرنا، اس کو پورا کرنا، اس کا تقاضا بجا لانا آسان کام نہیں ہے. چوبی گویا مسلمانوں میں لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں مجھ پر کب کب اتاری آ رہی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غایت تقویٰ یا ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول، اور اس سیلف کنٹرول کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ عبادت ہے. اب آئیے اس عبادت کے لیے، روزے کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا؟ بالآخر پہلے تو ہر مہینے کے 3 دن تھے،
بالآخر مستقل تا قیامت اور رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سارے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہفتے کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں، دنوں میں سید الایام جمعے کا دن ہے، مہینوں میں سید الاشہر، یہ جتنے مہینے ہیں ان میں سردار جو ہے مہینوں کا وہ رمضان مبارک ہے۔ کیوں؟ اب آپ پڑھیے تیسری آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس کی مزید کیا ہے تشریح کہ رمضان ہی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں دو چیزیں علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا 32 برس میں، نہیں 22 برس میں، 610 عیسوی سے لے کر اس موضوع پر آج شام کو تقریر ہوگی انشاءاللہ مفصل تعارف قرآن کے ضمن میں، بعد نماز عشاء قرآن اکیڈمی کی مسجد میں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آج چاند ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، لہذا دورہ ترجمہ قرآن کل سے شروع ہوگا، اور آج جو ہے تعارف قرآن اور سورہ فاتحہ کا کچھ مفہوم میں بیان کروں گا، تاکہ یہ کہ رمضان مبارک کے لیے تمہید ہو جائے۔ پھر اگر چاند ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہم تراویح مکمل کر لیں گے، ترجمہ قرآن کے ساتھ تراویح کل سے شروع ہوگا۔ بہرحال اس ضمن میں رمضان کا چناؤ جو ہوا ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، ایسے نہیں کہ یوں ہی اس کو ترجیح دے دی گئی، اس کی حکمت ہے، غایت ہے، علت ہے، اس کا سبب ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے 22 برس، 610 عیسوی سے 632 تک۔ اس معاملے کو کیسے حل کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ رمضان مبارک کی ایک شب مبارک لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دفعتاً پورا کا پورا سمائے دنیا، پہلا آسمان جو ہے ہمارا، اس کے اوپر نازل کر دیا گیا۔ اس کے لیے لفظ انزلہ، انزلہ ینزل، انزالن کے معنی ہے دفعتاً کسی چیز کو اتار دینا، اور نزلہ ینزل تنزیلا کے معنی ہے رفتہ رفتہ درجہ 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 اتارنا۔ اعلام، عالم یعلم اعلاما، کسی شے کو خبردار کر دینا، بتا دینا، بس ہم نے بتا دیا تم جانو تمہارا کام۔ تعلیم یہ ہے اس کو درجہ بدرجہ سمجھانا، اس کے دماغ میں اتارنا، دیکھنا کہ اتنی بات سمجھ گیا تو اگلی بات سمجھانا، یہ سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، تعلیم اس کو کہتے ہیں۔ تو انزال دفعتاً اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو حضور پر تنزیل ہوئی ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے اس قرآن کو تھوڑا 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 کر کے، نزلناہ تنزیلا، رتلناہ ترتیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ لیکن لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کا شب ہے آخری عشرے کے، اس میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا، لوح محفوظ سے سمائے دیا گیا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کیا ہے، کیا بنا کر نازل کیا گیا، یہ حال ہے، یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی، واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، از خود روشن۔ بینہ اسے کہتے ہیں وہ شے جو از خود روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، از خود واضح۔ تو بینات من الہدی، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے، واضح چیز ہے، جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی، اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے کہ ہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی۔ والفرقان، بینات من الہدی والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے، حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شے، بین صورت میں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان۔ ویسے تو عظمت قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آئی ہے اور بڑے ہی پرشکو انداز میں بھی آئی ہے، لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے اس میں جانے کا۔ یہاں جو قرآن کا تعارف کرایا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان،
اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا، لہذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص کر دیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا اس میں مقیم ہو وہ لازماً روزہ رکھے۔ میں بیان کر چکا ہوں یہ وجوب علی العین، اس کے اندر اب اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب دیکھیے یہ جو رمضان مبارک کو منتخب کیا گیا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں ایک دوہرا پروگرام رکھ دیا گیا ہے جو قرآن مجید میں تو واضح طور پر نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اگر قرآن میں اس طور سے آ جاتا تو فرض ہو جاتا، اسے تطوعاً رکھا گیا ہے، لہذا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا۔ موجود ہے کہ جب اس مہینے کو چنا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا وہ خطبہ وہ اب اس کو پلٹ لیجئے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض قرار دے دیا ہے، اور اس کا قیام اللیل، راتوں کو کھڑے رہنا، یہ مرضی پر چھوڑ دیا ہے، جو کر سکے، جو بھی ہمت کرے، ترغیب و تشویق۔ اب دیکھیے ترغیب و تشویق کے لیے دوسری حدیث جو یہاں پر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور احتساب، اللہ سے اس کے اجر کی امید ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائے۔ یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دھل جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں یعنی قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اب تیسری بات، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ آپ کو واضح ہو جائے، اس حدیث میں دونوں چیزوں کو پیرلل لایا گیا، من قام رمضان من صام رمضان، پیرلل، بالکل متوازی، ہم وزن اعتبار سے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں تراویح کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا، تطوع، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے، جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا، وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث، اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے، یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہیں وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں۔
کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصل بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن بدعت حسنہ۔ بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے۔ لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بڑی مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا، ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہے۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعت میں قائل ہیں، وہ تہجد والے، لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے۔ اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، وہ نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ چاروں فرقے جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے، لہذا اس میں اجماع ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے، زمانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا، پھر مالکی پیدا ہوا، پھر شافعی پیدا ہوا، اور پھر حنبلی آخری۔ اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں، مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے، تو ان کے ہاں بھی 20 رکعتیں ہیں۔ چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس 8 کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا، لیکن اس 20 رکعت نماز سے ادا کرنے سے جو کہ زیادہ زیادہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، یعنی تہائی رات، یا آدھی رات سے کچھ زائد، 2 تہائی رات، یہ ہے قیام اللیل۔ چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوع مشتمل ہے جس پر، اس میں صاف کہہ دیا گیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے اللہ کے نبی، اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے، 2 تہائی رات یا آدھی رات یا 1 تہائی رات، تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا، گویا کہ کم سے کم 1 تہائی رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹے۔ اب اس کے ضمن میں دیکھیے حدیث پڑھیے، 30ویں حدیث ہے، عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی عبداللہ ابن عمرو ہے جن کی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے۔ یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پوری رات، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے منع کیا، لا تفعل، مت کرو ایسا۔ رضی اللہ عنہما،
یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو بن العاص بھی صحابی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں، اے رب پروردگار انی منعتهم الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. ویقول القرآن، قرآن کیا کہے گا؟ منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ ہے قیام اللیل. یہ قیام اللیل صرف تراویح کی نماز سے جو پڑھ لی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ ہے، وہاں کم سے کم یہ تو تھا، صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے تو جو قاری پڑھ رہا ہوتا تھا وہ ان کے دل میں اترتا جاتا تھا، اس کا مضمون اور مفہوم جو ہے ان کو معلوم ہے، لہذا وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے قلب کی گہرائیوں تک اتر رہا. یہاں تو یہ ہے پیرٹ لائک حافظ ہے، اسے خود پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. اکثر حفاظ جو ہیں وہ عالم تو نہیں ہوتے، اور جو سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہم نے کیا سنا. تو ٹھیک ہے، کم سے کم ثواب تو انہیں ملے گا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے. 1 گھنٹہ ہی اضافی صحیح، لیکن بہرحال اس کا وقت انہوں نے نکالا ہے، محنت کی ہے، کھڑے رہے ہیں، ثواب ملے گا. لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. اس مقصد کے حصول کے لیے اول تو قیام اللیل کی کم سے کم مدت 1/3. اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے بڑے بڑے شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن، اس میں ہمیں 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، نصف شب کے قریب جو ہے محاورہ ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر 4 رکعت سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا، اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر، ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے وضاحت. پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے 4 رکعتوں کے اندر وہ 4 رکوع یا جتنے بھی ہیں پڑھ لی، سن لی، پھر بیٹھ گئے 4 کے بعد پھر اگلی 4 رکعتوں کے اندر جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ، اس کی تفہیم ہو گئی، پھر کھڑے ہو گئے، سن لیا. اس طریقے سے 5-6 گھنٹے میں تراویح ختم ہوئی. تو تراویح بھی ہو گئی، حضرت عمر کے اجتہاد پر عمل بھی ہو گیا، 20 تراویح ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل غرض و غایت ہے قیام اللیل کی، وہ بھی حاصل ہے. یہ ہم نے 17 سال پہلے شروع کیا تھا یا 18 سال پہلے، اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب چل رہا ہے. بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے، لاہور میں جن مقامات پر ہو رہا ہے وہ تازہ جو ندائے خلافت ہے اس کے اندر آپ اس کی فہرست دیکھ لیں. کراچی میں تو اس سے غالباً 3 گنا مقامات کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے، اور دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے. تو اس سے در حقیقت وہ غرض و غایت، وہ حکمت جو ہے پوری ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو صیام اور قیام جو ہے ان دونوں کا حق ادا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. اب جو آخری لفظ ہے لعلکم تشکرون، اب اس کی وضاحت سمجھ لیں. اور رمضان کے یہ 2 پروگرام جب پیرلل ہو جائیں گے، جب دونوں کی پابندی کی جائے گی، تو اس کا حاصل کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو سمجھیے کہ جسے ہم خود ہی کہہ رہے تھے، جسے ہم سیلف کہہ رہے تھے، اپنی انا کو مضبوط کرنا، سیلف کنٹرول، ایگو جو ہے وہ پوری طرح قابو یافتہ ہو اِن اور لیبیڈو پر، اصل میں اسے مراد کیا ہے؟ اس پر میں نے تفصیل سے بحث کی ہے عظمت صوم نامی اپنے کتاب سے. ویسے یہ ہے کہ وہ مشکل ہے، ذرا فلسفیانہ اس کا انداز ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی باتیں آسان الفاظ میں جو دوسرا کتاب چاہے عظمت صیام و قیام رمضان مبارک، وہ آسان ہے. اگرچہ یہ دونوں بہت ہی محدود تعداد میں ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ کہ میں نے ذکر کر دیا، جو حضرات لینا چاہیں وہ لے لیں.
لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا جو وجود ہے انسان کا یہ کمپوزٹ ہے، مرکب ہے. ہمارے دو وجود ہیں جو جوڑ دیے گئے. کیسے جوڑ دیے گئے ہم نہیں جانتے، لیکن ہے دو وجود. ایک وجود حیوانی ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے، ہر انسان ایک حیوان بھی مکمل، سارے حیوانی تقاضے ہمارے اندر بھی. لیکن حیوان اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کا جو اصل وجود ہے وہ روحانی ہے. اس روحانی وجود کی وجہ سے انسان کا وہ مقام ہوا کہ تمام فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرشتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے. جب میں اسے پیدا کر لوں اور اس کی ناک پلک سوار دوں، دو پلک درست کر دوں، تو پھر اس کے سامنے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدہ. حیوان انسان اور انسان روحانی یہ دونوں مل کر اب آدم بنے ہیں. نمبر 2، اس حیوان انسان کا وجود زمین سے ہے، مٹی سے پیدا کی، مٹی سے، گارے سے، طین لازم سے، چپچپانے والے گارے سے، وہ جس میں کہ بدبو پیدا ہو جائے، یہ ساری باتیں کہی گئی. اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے پیدا ہوا. کیسے پیدا ہوا اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ ہے مٹی ہماری اوریجن. قرآن بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتی ہے. اور ہمارے وجود کو جب وہ تھک جائے، مزمحل ہو جائے، اس کی انرجی کم ہو جائے، تو اس کے لیے جو غذا ہے، جو تقویت ہے، وہ بھی ساری زمین سے آ رہی ہے. آپ نے پھل کھائے، آپ نے گندم کھائی، آپ نے چاول کہاں سے آ رہا ہے؟ اچھا بکری کا گوشت کھایا تو بکری کا گوشت کس چیز سے بنا ہے؟ اس نے گھاس کھائی ہے، اس نے پتے کھائے ہیں، وہیں سے تو بنا ہے. الٹیمیٹ سورس آپ کے وجود حیوانی کے لیے جو آ رہی ہے وہ زمین ہے. وجود روحانی کو بھی تقویت کی ضرورت ہے، وہ بھی مزمحل ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. خاص طور پر جبکہ وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے تب تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہنچ جاتا ہے. اس کی تقویت، اس کی غذا وہیں سے آئی ہے جہاں سے روح آئی. وہ کلام ربانی ہے، روح ربانی. نفخت فیہ من روحی، من روحی، من روحی. میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے. روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اسی طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے. یہ اس کی تقویت کا ذریعہ ہے. اب عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ وجود حیوانی چھایا ہوا ہے ہمارے وجود کے اوپر. بیچاری روح جو ہے دبی رہتی ہے، پسی رہتی ہے. اگر خدا نے خواستہ ہم گناہ گار بھی ہیں، گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو وہ روح جو ہے وہ قلب کے آئینے شیشے کے اندر ہے. فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کانہا کوکب دری. قلب جو ہے ایک شیشے کے مانند ہے جس کے اندر روح کا چراغ جل رہا ہے. اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھواں آ گیا، لالٹین کی چمنی پر دھواں آ گیا، تو روشنی باہر تو نہیں آئے گی. اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین، زنگ آ جاتا ہے، یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے. اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ، یہاں تک کہ بالآخر پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ روح اندر بند ہو گئی، وہ دفن ہو گئی. اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے. دن میں روزہ رکھواؤ تاکہ وہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہے وہ دبے. تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی آف ریلیف سے ملیں گے. جیسے بے ہوش آدمی پڑا ہے، اسے کوئی ہلکا سا ہوش آ رہا ہے، آپ نے پانی کے کچھ چھینٹے لیے، اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا. بارش برس رہی ہے روح انسانی کے اوپر، قلب روحانی، قلب انسانی کے اوپر، جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دفن ہے. وہ زندہ ہوگی اثر نو، ہوش میں آئے گی. اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے. ایک تو اسے قرآن کی عظمت کا احساس ہوگا. یہ قرآن میری حیات تازہ کا ذریعہ بنا ہے. میں دب گئی تھی، میں پس گئی تھی، میں بے ہوش تھی، میں نیند مردہ تھی. اس قرآن کی بارش نے، یہ ترشح جو ہوا ہے مجھ پر، اس نے مجھے حیات تازہ عطا فرمائی. یہ جو قدر کا
احساس ہوگا قرآن کا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ۔ ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا کہ بے ہوش پڑا ہوا، اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھینٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے گا، پھر غذا دیں گے تو اب وہ پوری توانائی پر آئے گا، تو معلوم ہوگا اسے اس غذا کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تو غذا بے معنی شے ہے، پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے، یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و احسان ہے اللہ کا۔ وہ تو پیاس پر جان پر بنی ہوئی ہو، اور پیاس اس وقت آپ کو ایک گھونٹ پانی کوئی دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھونٹ پانی جو مجھے ملا۔ اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی حیوانی وجود کے بوجھ تلے، جبکہ وہ نیم خوابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی، وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا، اسے ایک ریلیف ملی۔ رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی۔ اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر، قرآن کا شکر، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پھر وہ قلب کی گہرائی سے نکلے گا۔ سارا شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کسی طرح کی ایش پیش نہیں۔ یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والا بن جائے۔ یہ قرآن کی عظمت کا احساس، اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی جوہر شناس ہو، جوہری ہو، اس کو آپ ہیرا دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے۔ اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں۔ تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا؟ جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا، ساری توجہ اپنے جسم پر، اس کے تقاضوں پر۔ جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے، بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے، کوئی اور مرض لاحق ہو گیا، بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے، بڑی بڑی فیسیں بھی دے رہے ہیں، ساری جسم کی پرواہ ہے۔ روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا کر نہا رہے ہیں، وہ جسم کی پرواہ ہے نا، اس کی دیکھ بھال ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں، اور جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ دیکھو اے مسلمانوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے وجود حیوانی سے غافل ہوتا ہے؟ کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا، غذا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا؟ پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروب تلاش نہیں کرتا؟ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ اسے آرام کی حاجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا؟ اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں۔ کون سے وجود سے غافل ہوا ہے؟ وہ روحانی وجود سے غافل ہے۔ بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے، اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں، نرا حیوان ہوں، اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر، غافل۔ چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ڈارون کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر، ہماری سوچ پر، ہمارے فکر پر، ہمارے فلسفے پر، ہماری سوشولوجی پر، وہ کیا ہے کہ ہم بھی نرے حیوان ہیں۔ اللہ اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مستعفی ہو گیا۔ ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ، روح کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، بس یہ جسم ہے۔ ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے، ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں۔ ہم روح سے واقف نہیں، ہم تو اپنے جسم کو واقف۔ آخرت سے ہمیں کچھ پتہ نہیں، شاید ہو شاید نہ ہو، کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ زندگی تو ہے، اسے ہم جانتے ہیں۔ یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ، اور یہ ہے ماس سکیل کے اوپر ارتداد، ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں انسانوں کی عظیم اکثریت مرتد ہو چکی ہے۔
یہ ہے در حقیقت کہ روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے. دن میں کھانے پینے، جنسی تقاضے پر پابندی، وہ وجود حیوانی کا وزن کچھ کم ہے، روح جو دبی ہوئی تھی یا سسک رہی تھی یا بے ہوش تھی یا نیند مردہ تھی، اسے کچھ ریلیف ملا. اب اس کے اوپر قرآن مجید کے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاہ نہ رازی نہ صاحب کشاف، ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہو انوار قرآنی کی. وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش، وہ تو آپ کو سمجھ رہے ہوں گے تو بارش ہوگی، ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا لعلکم تشکرون، جبکہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل ہے، اس کا مفہوم نازل ہے. اچھا، اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ روح جو ہے وہ ہوش میں آئے گی، اس کو حیات تازہ مل گئی، وہ اپنے اصل مرکز اور منبع اور سرچشمہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوگی. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف جو ہے لوٹتی ہے. ہمارا وجود حیوانی زمین سے زمینی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی مرنے کے بعد زمینی میں چلا جائے گا. اور نمبر دو، دنیا میں بھی زمینی خواہشات، زمینی تمنائیں، آرزویں وہ ہیں، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، جیسے کہ سورہ وہ کہا گیا ہے بلعام بن باعورہ کے بارے میں سورہ اعراف میں، وہ تو زمین ہی کی طرف دھنستا چلا گیا. ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، وہ امر رب ہے، لہذا فوراً انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور پھر اس سے ہم کلام ہونا اور اس سے دعا کرنا، یہ ہے روزے کا اصل مقصد. جب صیام و قیام رمضان مبارک کا دوہرا پروگرام ہوگا تو روح انسانی یا انسان کا حیوانی وجود اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا. حسن، اس کو کہہ لیجئے اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز ہے. روح ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا، لہذا یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا معاملہ دنیا میں رہا ہے کہ لوگ کہیں جنگلوں میں جا کر تپسیائیں کر کے، غاروں میں بیٹھ کے، بڑی بڑی ریاضتیں کر کے کیا چاہتے تھے؟ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. میں نے یہ نظم جو ہے تقریباً 6 سال جو ہے ہر روز صبح، ہمارا جو ہائی سکول تھا اس میں جو صبح پریئر ہوتی تھی، لوگ سب جمع ہوتے تھے، پورا سکول جو ہے اس کا ہمارے طلباء، تو یہ نظم جو ہے پڑھی جاتی تھی. مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. روح انسانی چاہتی ہے اللہ کا تقرب، اللہ کے قریب ہونا، اللہ سے رشتہ استوار کرنا. یہ وجود حیوانی حائل ہے اس کے راستے، یہ حیات دنیاوی اس کے لیے پنجرہ بن گئی ہے. اس روح کے لیے یہ ایک در حقیقت قید خانہ ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. مومن کے حق میں یہ دنیا قید خانہ ہے، اس کی روح جو ہے یہاں آ کر اس جسد حیوانی کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے، قید خانہ ہے، اس پنجرے میں بند ہو گئی. تو لیکن وہ کافر کے لیے یہی باغ و بہار ہے، یہی پر عیش کرنے ہیں، یہی پر بدے لوٹنے ہیں. تو اس سے در حقیقت ریلیف ملتا ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف اور دعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ ہے در حقیقت روزے اور رمضان کا جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے اور بلند ترین نتیجہ ہے. اس کا ذکر ہے آیت نمبر 4. اور یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں نظم کے بہت قائل ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس نظم کے اندر اس کے ربط اور رشتے کو وہ تلاش کرنے سے قاصر ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب روح بیدار ہو جائے گی، اسے حیات تازہ ملے گی، تو اے نبی میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، وہ میرا تقرب چاہتے ہیں، میرا قرب چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مجھ سے ہم کلام ہونا، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ، ان کو میرے ساتھ ایک نسبت مل جائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، میں دور نہیں ہوں. اور آیا ہے سورہ قاف میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
جو شہرگ ہے انسان کی، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں اس سے. نوٹ کیجئے کیسے اس کی روح کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے براہ راست. اس کی مثال بھی میں دے چکا ہوں کئی اپنی کتابوں کے اندر. عظمت صوم نامی کتاب کا پڑھیں گے، جو حضرات بھی سمجھ سکے پوری طرح اس کے اندر یہ بات بیان ہے. اور اسی لیے دیکھیے حدیث آخری پڑھ لیجئے کہ حضور نے قرار دیا ہے کہ روزہ جو ہے تمام عبادات کے اندر ایک بالکل منفرد شان کا حامل ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی، اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر رہا ہے. قرآن مجید وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے. یقول اللہ عز وجل، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. یہ دونوں طرح ہے. عظمت صوم میں میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری. حج کس لیے ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے. زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، اللہ کے لیے دی جا رہی ہے. صوم میں بات کیا ہے؟ صوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے؟ روح انسانی کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، اس کی حیات تازہ کا بندوبست کرنا، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اس تعلق کی مثال یوں سمجھئے جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے، کروڑ میل، لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے، کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ تو تعلق نہیں. اسی طرح روح انسانی ذات باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود کے اندر آ گئی، ہمارے قلب کے اندر متمکن ہو گئی، لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے؟ نہیں. لیکن یہ روح ہی اگر مطمئن ہو گئی تو تعلق منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس روح کے اندر ہی جان نہیں رہی. یہ روح تازہ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثر نو سوار ہو جائے گا. اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے، الا الصوم فإنہ لی، یہ میرے لیے، وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں. خود ہی اس کی جزا ہوں. اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا، اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے. اور دعا کے بارے میں جان لیجیے کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے. اور یہ بھی کہا الدعاء هو العبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت. دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی. اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے، میننگ آف پریئر ان اسلام، بڑا عظیم، اس نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے. انائے صغیر، یہ ایگو میرا، میری انا، میری خودی، انائے صغیر. انائے کبیر کے روبرو، انائے کبیر اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا. یہ انا، انائے کبیر، اللہ کی انا، وہ عظیم انا، اور یہ چھوٹی سی محدود سی انا. تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. اقبال نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈوب کر یہ شعر کہا ہے. اے اللہ تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں. اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں، آبجو ہوں چھوٹی سی. اب کیا شکل ہے؟ یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں. دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا ہے. اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے، میری وجود کو بھی اتنی وسعت دے دے کہ کوئی کنارہ نہ رہے. اب یہ کیا اس نے سمجھا، کیا کہا
لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر، ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک، اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے میں، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے آتی ہوگی؟ چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے کچھ بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاق سے آتا ہے گالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب یہ توجہ وجہت، اگر یہ ہے چہرہ کو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے، اذا دعان۔ اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کا، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ کا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو، یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے۔ یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے، اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو،
ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. They are to be exploited. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا. کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے. یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں. نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہوگا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھیں. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں. ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تم ہی سوئے رہتے ہو، الٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے. ہمارے ہاں وہ PPP جو جماعت بنی تھی ایک، اب اس میں 2 پی اور ایڈ ہو گئے، PPP پھر وہ پیٹریٹ، اور اس سے آئے اپنی پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کی آ گئی. 5 پیز ہو گئی. اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پنڈت، پروہت اور پجاری، 3 پے تو یہاں تھا. پیر، ایران کا پیر، اور پوپ اور پادری، یہ سب پے سے شروع ہوتے ہیں الفاظ. اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ، یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن بن گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہاں ایک تقاضا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر، میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں. کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو. ہاں ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، میرے احکام کو تسلیم کریں، میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں، ان پر دل سے عمل کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو. یہ نہیں ہوگا. یہ ایک 2 وے تعلق ہے، جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے. بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان. بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے. تم اللہ کو یاد کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے 2 طرفہ معاملہ. اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، where and when وہ مجھے پکارے. لیکن لازم ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سنیں اور تہہ دل سے اس پر عمل کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھیں، یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا تاکہ انہیں رشد حاصل ہو جائے. رشد، فوز، فلاح، رشد، یہ کئی الفاظ ہیں. فوز فائز، فلاح مفلحون، رشد راشدون. اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں، اولئک هم الراشدون. تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے لیے اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے. دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کو قبول مل جائے. اب آخری بات نوٹ کیجئے، آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے، اکل حلال، اکل حرام سے روکا گیا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ.
وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ رشوت دے کر اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو۔ بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے، پھر اس رکوع میں کیسے آ گیا؟ بڑا گہرا تعلق ہے، اول و آخر کا تعلق ہے۔ پہلی آیت میں مجرد رمضان روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت غائب کیا تھی؟ تقوی۔ یہ تقوی کا معیار ہے۔ تقوی جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے۔ حضور کسی وضع قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے، ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلنا، لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے۔ تقوی دل میں ہو، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا۔ 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں، جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گا۔ لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ اکل حلال، جو مشکل ترین کام ہے، حرام کا لقمہ نہ آئے، ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے، حرم کعبہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہیں، اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت؟ یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر، اور آپ نے 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اے اللہ یا رب یا رب، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رجل یطیل السفر اشخص اغبر، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادا تھکا بادا ہے، اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ، اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے، اور جا کر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا۔ تو اس میں کہاں وہ احرام پہلا ہوگا اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی؟ نہیں۔ لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے تھے، یا رب یا رب، یمد یدہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے، ملبسُهُ حرام، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غذا سے یہ تڑو توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی، ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا تقوی کا اصل معیار اکل حلال، روزی حلال کی، اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا رزق حلال کرنا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔